حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ یہ کہانی ہے اس پہلے انسان کی جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے اپنی روح سے روشن کیا، جسے علم دیا، مقام دیا اور جسے دنیا میں اپنا پہلا پیغمبر بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی کہانی انسانی فطرت کا آئینہ ہے۔ اس میں خطا ہے، توبہ ہے، رحمت ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا پیار ہے، اللہ کا ارادہ، خلیفہ کا انتخاب۔ قرآن میں اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ اسے پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ پھر اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ارادہ تھا ایک ایسے مخلوق کا جو اپنے فیصلے خود کرے گی، جسے عقل اور علم دیا گیا ہوگا۔ مٹی کا خلق، صورت کا تسلسل۔ اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، سفید، سیاہ، سرخ، نرم اور سخت۔ ہر قسم کی مٹی کا اپنا ایک رنگ، ایک مزاج تھا۔ اسی سے انسان کی مختلف فطرتیں پیدا ہوئی۔ اس مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ دنوں تک وہ صورت خاموش تھی، فرشتے اسے دیکھتے رہے، حیران ہوتے۔ ابلیس جو عبادت میں فرشتوں کے قریب تھا، وہ بھی دیکھتا لیکن حسد کرتا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس بے جان جسم میں کیا خاص بات ہے۔ روح کا پھونکنا، زندگی کا آغاز۔ ایک دن اللہ نے اپنی روح آدم علیہ السلام میں پھونک دی، جسم میں حرکت ہوئی، آنکھیں کھلی، انسان نے پہلا سانس لیا۔ پہلا لفظ تھا الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا، یرحمک اللہ۔ یہ تھا پہلا مقام انسانی شناخت کا۔ شکر ہے اللہ کا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب فرشتوں سے ان ناموں کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، ان کے نام فرشتوں کو بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بیان کیا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ علم انسان کو فضیلت دیتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں اور ابلیس سے کہا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا، میں بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا، تو ملعون ہے۔ ابلیس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور کہا، میں انہیں بہکاؤں گا، ان کی دائیں اور بائیں سے آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، جو میرے خلیص بندے ہیں تو ان پر کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی۔ ہر نعمت ان کے لیے تھی مگر وہ تنہا تھے۔ اللہ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب دونوں جنت میں خوشی سے رہتے تھے۔ اللہ نے صرف ایک چیز سے روکا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ ابلیس جنت میں آیا اور انسان کو بہکانے لگا۔ اس نے کہا، کیا تم چاہتے ہو ہمیشہ کی زندگی؟ یہ درخت وہی ہے۔ آخر آدم اور حوا علیہ السلام اس درخت کے پھل کو چکھ بیٹھے۔ جیسے ہی پھل چکھ لیا، ابلیس چھینک گیا، شرمندگی ہوئی۔ وہ اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ اللہ نے فرمایا، اتر جاؤ زمین پر، تمہارے لیے اب یہی جگہ ہے۔ زمین ایک نئی دنیا تھی، امتحان کا میدان۔ انسان پہلی بار آسمان سے زمین پر آیا۔ تنہائی، درد اور اللہ کی یاد نے ان کا ساتھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام الگ الگ جگہوں پر اتر گئے۔ انہوں نے رو رو کر اللہ سے توبہ کی۔ ان کی دعا قرآن میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ وہ رحم ہے اور رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، غفار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابل اور حابل، اللہ نے دونوں سے قربانی مانگی۔ حابل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی نہیں۔ قابل نے حسد میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر ایک مردہ کوے کو دفن کر رہا تھا۔ قابل نے دیکھا اور کہا، کاش میں اس کوے کی طرح ہوتا۔ آدم علیہ السلام نے 1000 سال تک زندگی گزاری۔ ان کی وفات کے وقت ان کی اولاد گھیرے ہوئے تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اللہ سے نافرمان مت کرنا، یعنی نافرمانیاں مت کرنا، ان کی عبادت کرنا۔ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار اور تمہارا اللہ۔
हमें आज की इस कहानी से बहुत कुछ हमें इस इंसानी जिंदगी का सफर सीखने को मिलता है। जैसा कि ये इंसानियत का सफर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हर इंसान के लिए सबक है। इंसान गलती करता है, लेकिन जो अल्लाह से माफी मांगता है वो कभी नुकसान में नहीं होता। यही इंसानियत का असल मुकाम है। गलती से तौबा तक का सफर। हमने इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जानी हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक पैगंबर की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो गलती करता है और फिर रो कर अल्लाह की तरफ लौटता है। तौबा का इल्म और रहमत में छुपा है। इंसानियत का असल रूप भी इसी में आपको देखने को मिलेगा। वो पहला था और हम सब उनकी औलाद है। उससे सीखना है हमारी असल हिदायत है। अब आखिरी मंजर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, जब आंखें बंद हो रही थी, औलाद घेरे हुए थे, उनकी रूह उठाई जा रही थी। आखिरी वसीयत ये थी उनकी औलाद के लिए, अल्लाह को याद रखना, उन्हीं के होकर रहना, वो तुम्हारा पहला भी है और आखिरी भी है। ये बातें थी जो उनके आखिरी वक्त उनकी जुबान से निकली थी। और यहाँ देखिए इब्लीस की नफरत। इब्लीस की नफरत सिर्फ सजदा करने के इनकार तक मौजूद नहीं है। उसकी नफरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को गुमराह करने तक की है, क़यामत तक। इब्लीस की नफरत में हसद, तकब्बुर, निहायत अंधी आग है। ऐसी आग है जो क़यामत तक जलेगी इंसानों के लिए। और इस नफरत का सबसे पहला निशाना था आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। जन्नत में भी इब्लीस छुप छुपा के घूमता था ताकि वो आदम अलैहिस्सलाम को गलत रास्ते पर ले आए। आज भी इब्लीस इंसान का दुश्मन है। आज भी वो हर इंसान को गुमराह करना चाहता है, लेकिन अल्लाह के खलीस बंदे, वो जो अल्लाह से दोस्ती करते हैं, वो इब्लीस की चालों से बचे रहते हैं। ये कहानी सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की नहीं, ये हर इंसान के अंदर चलती हुई जंग है, नूर और जुल्मत की जंग। और हर इंसान को अपनी जिंदगी में फैसला करना है, क्या वो आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता इख्तियार करेगा या इब्लीस के गुमराह करने वाले रास्ते पर चलेगा। इब्लीस की नफरत आदम अलैहिस्सलाम से थी, लेकिन अल्लाह की रहमत आदम अलैहिस्सलाम के साथ थी, और रहमत नफरत पर हमेशा गालिब आती है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादातर शेयर करिए। अगर आपको कोई सवालात है तो प्लीज आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हमेशा अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल रखिए। शुक्रिया और शब खैर।